اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میں اپنی کچھ وضاحت کرنا چاہتا ہوں کہ ہماری اپنی کوئی بھی جماعت، فرقہ یا تنظیم نہیں ہے، اور ہم کسی سے بھی دینی فلاحی کاموں کے لیے رقم کا مطالبہ نہیں کرتے، بلکہ اپنے ذرائع کاروبار وغیرہ سے اپنے اخراجات چلاتے ہیں، اور ہم کسی کو بھی نہیں کہتے کہ ہمارے لیے کوئی رقم وغیرہ کہیں سے اکٹھی کرو یا جمع کرو۔ تو ہماری اپنی جماعت یا فرقے تنظیم سے مطلب کیا ہے ہمارا، کہ ہمارا جو یعنی کہ تعلق، میرا جو اپنا ذاتی تعلق ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہمیں دین کی تبلیغ کری، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دین کے بارے میں ہمیں بتایا کہ دین اسلام کیا چیز ہے، انہوں نے اسلام کی دعوت دی، کلمہ شریف پڑھایا لوگوں کو، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ اسلام دین جو ہے وہ تو آدم علیہ السلام سے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم تک اللہ نے ایک ہی دین اسلام کو پسند کیا ہے، اور اللہ نے اپنی عبادت کے لیے ہی ہمیں بتایا ہے۔ لیکن رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر آ کر اللہ پاک نے اپنا دین کو مکمل کر لیا، یعنی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے آخری نبی ہیں اور ہمارے سب سے بڑے امام ہیں اور خاتم النبیین ہیں۔ تو اب ہوا یہ ہے کہ ان کے بعد لوگوں نے جو ہے نا، جیسے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا مسلک کیا تھا، صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین ان کا اپنا کیا مسلک تھا۔ تو مقصد ہمارا کیا ہے، دین کا ہے کہ ہمیں دین پہ چلنا ہے۔ لیکن اب دین پہ چلنے کے لیے جیسے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ، ان سب بزرگوں نے اپنی معلومات کو اکٹھا کیا، جمع کیا، اور ان کے نام سے لوگوں نے مسلک بنا لیے۔ جبکہ اگر آپ دیکھو تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ ان کا مسلک کیا تھا، سارے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دین پر اکٹھے تھے، اور سب کا توجہ یہی رہی ہے کہ ہمیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کے اوپر چلنا ہے۔ مسلک لوگوں نے اس لیے بنا لیے کہ وہ ان کی تحقیق کے مطابق چل پڑے تو مسلک بن گئے، تو کوئی اب حنفی کہلاتا ہے تو کوئی شافعی۔ تو مقصد کیا ہے کہ ہمیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دین پہ پہنچنا ہے، اور ہمیں جو ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ کی باتوں کو ماننا ہے۔ اب مسلک اور فرقے کا فرق کیا بن گیا؟ پہلے جب مسلک تھے تو یہ سارے جو جتنے بھی ماننے والے ہیں اماموں کے، جن کو ائمہ اربعہ کہا جاتا ہے، تو یہ سب پہلے اکٹھے نمازیں ایک ساتھ پڑھ لیتے تھے، ایک دوسرے کی فرقہ بندی نہیں کری ہوئی تھی، ایک دوسرے کو کافر نہیں کہتے تھے۔ پھر کیا ہوا کہ لوگوں نے جو ہے نا فرقہ بندی شروع کر دی، اور اپنے اپنے اماموں کو پکڑ لیا، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ دیا۔ نام ان کا ضرور استعمال ہوتا ہے، لیکن یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو سمجھنے کے ایک طریقے سے مائنس کر کے سب اپنے اپنے مولوی کی نقل پہ لگ گئے، تو فرقے بن گئے، ایک دوسرے کو کافر بولنے لگ گئے، ایک دوسرے کو منافق بولنے لگ گئے، یعنی کہ طرح طرح سے ایک دوسرے کا بائیکاٹ کر دیا، ایک دوسرے سے سلام دعا ختم کر دی، ایک دوسرے کے ساتھ نماز پڑھنا چھوڑ دی، تو یہ فرقے بن گئے۔ مسلک اس وقت تک تھے کہ جب ایک دوسرے کے ساتھ سلام دعا تھی، نماز ایک ساتھ تھی، ایک دوسرے کی بس، لیکن صرف دین کے مسئلے کے اوپر ایک دوسرے سے اختلاف ضرور ہوتا تھا، کہ کسی نے کہا کہ نماز اس وقت پڑھنی چاہیے، کسی نے کہا نماز ایسے پڑھنی چاہیے، کسی نے کہا کہ جی اس طرح سے ہاتھ باندھ لو، کسی نے کہا اس طرح سے ہاتھ باندھ لو۔ تو یہ دینی اختلاف، علمی اختلاف تھا، لیکن فرقہ بندی نہیں تھی۔ لیکن اب فرقے جب بن گئے کہ لوگ اب صرف اپنے مولوی کے کہتے ہیں کہ جی ہمارے مولوی نے جو بولا ہے وہی سب کچھ ٹھیک ہے، آپ ہمارے مولوی کو فالو کرو، اور یعنی کہ 13ویں صدی، 14ویں صدی، 12ویں صدی جو بھی مولوی آ گئے، علماء آ گئے، کہ جی آپ ان کو فالو کرو، اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جو طریقہ ہے کہ ایک امت بن کے رہو، اس کو لوگوں نے مائنس کر دیا۔ یعنی کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور سب سے بڑے اللہ تعالیٰ ہیں، اللہ پاک نے بولا کہ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، کہ تفرقے میں نہیں پڑھو، تو تفرقے میں لوگ پڑ گئے، اللہ پاک کی جو ہے نا حکم کو بھی لوگوں نے ایک کنارے کر دیا۔ اچھا، یہ تو دین کا ہو گیا۔ پھر جو ہے نا مسلک اور اس کا میں نے فرقے کا فرق آپ کو سمجھا دیا۔ پھر کیا ہے کہ دنیا بھر کے اندر جب ایک چیز جہاد، ہمیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے، اللہ پاک نے جہاد کا جو طریقہ بتایا تھا، وہ جہاد وہ ہوتا تھا کہ جس کے اندر جو ہے لوگ جو ہے یعنی کہ عورتوں کا، بچوں کا، بوڑھوں کا خیال کرتے تھے۔ میدان جنگ ہوتا تھا جس میں جا کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی جہاد میں شریک ہوتے تھے، صحابہ رضی اللہ عنہ اجمعین، وہ یعنی کہ اس میں یہ ہوتا تھا کہ اصول تھے جہاد کے کہ کیسے جہاد ہونا ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن آج کیا ہو رہا ہے؟
آج کیا ہو رہا ہے کہ شیطانی قوتیں جو ہے نا انہوں نے انسانوں کو جینا دوبر کر دیا ہے۔ اب کیا ہوتا ہے کہ چاہے اسلامی ہو یا غیر اسلامی ہو، ٹھیک ہے نا، سب کا کیا اصول ہو گیا ہے کہ جی ملکوں کی سرحدیں بن گئی ہیں، ایک طریقے سے سارے ملک ایک جیل بن چکے ہیں، اور جو ہے نا سب نے یعنی کہ جیسے امریکہ ہے یا برطانیہ ہے یا چائنا ہے، رشیا ہے، جتنے بھی ہندوستان ہے، پاکستان ہے، جتنے بھی ملک ہیں، ان سب نے جو ہے نا اپنے اپنے اسلحہ بنا لیا، اپنی باؤنڈری بنا لی اور اپنی عوام کو قیدی بنا لیا، اور سب جو ہے نا اپنے لوگوں کو اپنے حساب سے چلاتے ہیں۔ اور یعنی کہ ایک مثال ہے کہ جیسے ساری دنیا، جیسے امریکہ ہے یا چائنا ہے یا برطانیہ ہے، رشیا ہے، ٹھیک ہے نا، اب جہاد کے طریقوں کے مطابق جنگ کون کر رہا ہے؟ تو وہ بھی کوئی بھی نہیں کر رہا ہے اس طرح سے۔ اب تو بم مارتے ہیں تو اس میں چاہے بچہ مرے، بوڑھا مرے، کوئی بھی مرے، وہ تو بم تو سب کو مارے گا نا۔ جیسے مثال کے طور پہ امریکہ ہے، اس نے جاپان کے اوپر ایٹم بم مارے تھے، تو وہاں کون سے اصولوں کا خیال رکھا گیا تھا کہ انسانی اصول یعنی انسانیت کا خیال رکھا گیا تھا؟ اب انسانیت کو ترجیح کون دیتا ہے؟ اب تو صرف اپنے مال و دولت کی پڑی ہے لوگوں کو، اور اپنے ملک کے لوگوں کو جو ہے نا یرغمال بنا کے اور ان کو جو ہے نا ان سے رقمیں بٹورتے ہیں اور عیاشیاں کرتے ہیں، یہ سارے بڑے جتنے بھی ہیں آپ کے۔ تو اب وہ جو ہے نا امریکہ کے صدر ہیں، چاہے امریکہ کی فوج ہے، جو کچھ بھی ہے، اب ایک مثال ہے کہ صرف امریکہ کا اگر اسلحے کا بجٹ اگر آپ دیکھ لو کہ ڈیفینس کا بجٹ جو امریکہ کا ہے، چائنا کا ہے، ٹھیک ہے، برطانیہ کا ہے، انڈیا کا ہے، پاکستان کا ہے، اگر ان تمام ملکوں کا اسلحے کا بجٹ جو ہے نا، اگر اللہ پاک میری دعا ہے کہ اللہ پاک ساری دنیا کے اسلحے کو ناکارہ کر دیں، یعنی کہ بالکل بیکار ہو جائے ساری دنیا کا اسلحہ، تو پھر کوئی جنگ کر سکتا ہے؟ کوئی نہیں کر سکتا نا۔ اور ہمیں اسلحے کی ضرورت ہے کیا؟ سب سے پہلے تو آپ یہ دیکھ لو کہ کیا ضرورت ہے ہمیں اسلحے کی۔ یہ جو شیطانی قوتیں ہیں نا، جو شیطان کے پیروکار ہیں، وہ چاہتے ہیں کہ اپنے لوگوں کو جو ہے نا اپنے جیسے کوئی بہت بڑا جاگیردار وڈیرا ہے، یا مثال کے طور پہ جو انڈین فلموں کے اندر آپ دیکھتے ہو کوئی ٹھاکر ہوتا ہے، اس کا حکم چل رہا ہوتا ہے، تو یعنی کہ چڑیا بھی اس کے جو ہے نا اجازت کے بغیر پر نہیں مار سکتی۔ تو یہ دنیا بھر کے سمجھ لو کہ یہ ٹھاکر جمع ہو گئے ہیں، یہ لوگ جو ہے نا انسانوں کو انہوں نے یرغمال یعنی کہ انہوں نے قیدی بنا رکھا ہے۔ یہ ساری دنیا کے لوگوں کو لوٹتے ہیں، اپنے طاقت بناتے ہیں، پھر لوگوں کو ساری دنیا میں لڑواتے ہیں، پلاننگ کرتے ہیں، اپنا اسلحہ بیچتے ہیں، اپنا یعنی کہ گولہ بارود بیچتے ہیں، عیاشیاں کرتے ہیں خود، اور معصوم کٹتے پھٹتے مرتے ہیں۔ تو میری اللہ پاک سے یہ بھی دعا ہے کہ اللہ پاک جو بھی معصوموں کو، انسانوں کو، بچوں کو کاٹتے پھیٹتے ہیں، مارتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو تباہ و برباد کر دے اگر ان کے نصیبوں میں ہدایت نہیں ہے۔ اور اگر جو ہے نا یہ سارے ملک جتنے بھی جو اسلحے کے اوپر خرچہ کرتے ہیں، اپنے ڈیفینس پہ جو ایک دوسرے کو مارنے کے لیے، انسانوں کو مارنے کے لیے یہ جو خرچ کرتے ہیں، اگر یہ انسانوں کی فلاح و بہبود کے لیے خرچ کریں، کہ اگر انسان کی تعلیم کے اوپر خرچ کریں، ان کے لیے روزگار کے وسائل پیدا کرنے پہ خرچ کریں، ان کے علاج کے لیے کھانے وغیرہ پہ خرچ ہو، تو خالی یہ جو امریکہ کا بجٹ ہے نا، خالی ڈیفینس کا بجٹ، خالی امریکہ کو یہ پورا امریکہ بیٹھ کے روٹی کھائے، پورا امریکہ فری میں تعلیم حاصل کرے، اور پتہ نہیں اور کتنے ممالک کو یہ لوگ فری میں یہ سہولیات دے سکتے ہیں، صرف اگر ان کا ڈیفینس کا بجٹ ختم کر دیا جائے۔ تو اب آپ یہ دیکھ لو کہ ایک امریکہ ہے، اس کے ساتھ جو ہے نا یہ چائنا ہے، پھر اس کے ساتھ رشیا ہے، پھر انڈیا ہے، پھر پاکستان ہے، پھر یورپ میں ہے، پھر افریقہ میں ہے، کتنا اسلحے کا جو ہے نا استعمال ہو رہا ہے، کتنا اسلحہ لوگوں نے بنایا ہے، ان لوگوں نے جمع کیا ہے۔ تو اگر ان کے اسلحے کا حساب لگا لیا جائے اور وہ سارا پیسہ جو ہے نا اسلحے کے بجٹ کے بجائے اگر انسانوں کی فلاح و بہبود پہ خرچہ ہو، تو کتنا انسانیت ترقی کرے گی۔ لیکن یہ جو شیطان کے پیروکار ہیں یہ نہیں چاہتے، یہ چاہتے ہیں کہ یہ عیاشیاں کریں اور جو ہے نا انسانوں کو یہ قیدی بنا کے ان کا سارا جو یعنی کہ ان کو جو سمجھتے ہیں نا کہ امریکہ میں آزادی ہے، برطانیہ میں آزادی ہے، کوئی آزادی نہیں ہے آپ کو۔ آپ اس بھول میں نہ رہو کہ آپ کے پاس آزادی ہے، آپ لوگ قیدی ہو، آپ لوگ ان کو ٹیکسوں کی مد میں دیتے ہو، آپ لوگ ان کو طرح سے وہ لوگ آپ سے رقم بٹورتے ہیں، ٹھیک ہے نا، اور اس کے بعد پھر اس سے وہ اسلحہ بناتے ہیں، پھر اپنی وہ پلاننگ کرتے ہیں، پھر اپنی عیاشیاں کرتے ہیں وہ لوگ۔ آپ لوگ تو ان کے یرغمال یعنی کہ ان کے پاس آپ ان کے قیدی ہو، آپ ان کے ملک میں قید میں ہو۔ اگر یہ دنیا کے ملکوں کا اسلحہ ختم ہو جائے، بارڈر پہ فوج جو ہے نا صرف سیکیورٹی کے لیے کہ جو ملک ہیں اور اس کی سیکیورٹی کے لیے جو فوجی ہیں نا
نا खाली अगर मिसाल के तौर पे डंडे लेके खड़े हो जाएं या सीटियाँ लेके, जैसे फुटबॉल के ग्राउंड में सीटी से लोगों को इशारे से बोलते हैं कि जी इधर हो जाओ, इधर हो जाओ, ठीक है ना, और असला हो ही ना तो जंग हो सकेगी, ना इंसानों को मारा जा सकेगा, और ना ही इंसान जो है ना, ये जो इतना दुनिया का, आप सिर्फ अमेरिका के असले का बजट कैलकुलेट कर लो, पूरी दुनिया का असले का बजट कैलकुलेट कर लो, आप पागल हो जाओगे कि कितना आप लोगों ने इंसानों को मारने के लिए खर्च किया है, कितना इंसानों को तबाह बर्बाद करने के लिए आपने खर्च किया है। ये सब आपके जो ढकोसलेबाजियाँ हैं ना, झूठ बोलते हो आप लोग कि हमने जो है ना इंसानों की फलाह बहबूद के लिए हम काम कर रहे हैं। ये जो यूनाइटेड नेशन है या वर्ल्ड बैंक है, जो कुछ है, ये जो बोलते हैं कि हम इंसानों के लिए कर रहे हैं, ये सब इंसानों को मारने के लिए जमा हुए हैं। इन लोगों का अगर इंसानियत का ख्याल हो तो भाई आपको एटम बम बनाने की ज़रूरत क्या है? आपको इतने यानी कि भारी भरकम लोगों को जो मारते हैं कि एक बम से जो है ना पूरा मुल्क तबाह हो जाए, ऐसे बमों की ज़रूरत क्या है आपको दुनिया भर में? बताएं आप। अगर आप इंसान के मुखलिस हो तो आपको तो ख़त्म करना चाहिए ये सारा कुछ, लेकिन आप लोग जो है शैतान के पैरोकार हो। आप लोग जो है ना इंसानियत के लिए काम नहीं कर रहे, आप इंसानियत को ख़त्म करने के लिए कहते ज़रूर हो आप इंसानियत के लिए काम कर रहे हो, लेकिन आप लोग जो है इंसानियत को ख़त्म करने के लिए सारा कुछ प्लान किया हुआ है आपने कि एक झटके के अंदर, अगर एक मिसाल है कि पाकिस्तान एटम बम मारता है किसी भी मुल्क के ऊपर, तो क्या वो जिहाद के असूलों के मुताबिक वो बम वहाँ जा के लोगों को मारेगा कि हमने बच्चे बूढ़े को औरत को नहीं मारना है? वो सबको ही मारेगा ना। तो फिर वो इस्लामी तो जंग ना हुई, या गैर इस्लामी मुल्क है उसने बम मारा है, जैसे अमेरिका ने मारे जापान के ऊपर, तो बच्चे बूढ़े सब ख़त्म हुए हैं ना। पूरी इंसानियत को आपने तहस नहस कर दिया। या मिसाल के तौर पे जापान जंग करता है, या चाइना जंग करता है, या इंडिया जंग करता है, या वर्ल्ड वॉर हुई है दुनिया के अंदर, सभी मरे उसके अंदर, सब लपेट में आए। तो खुदारा अपने आप को संभालो, इंसानों को संभालो। आप लोग जो है अपने आप रिस्पॉन्सिबल हो इस सारी चीज़ के, आप लोग ज़िम्मेदार हो इन तमाम कत्ल के, इन तमाम चीज़ों के आप लोग ज़िम्मेदार हो। आप लोग कातिल हो। अगर आप लोग अपने आप को कातिल नहीं कहलाना चाहते तो अपने आप को सुधारो, अपने आप को ठीक करो, और ये जो इंसानों को मारने के लिए तुम लोग खर्च करते हो, ये इंसानों की फलाह बहबूद पे, उनके तालीम पे, उनके रोज़गार पे और उनके इलाज वगैरह पे खर्च करो। नहीं तो आप लोग जो है ना शैतान के पैरोकार हो। आप लोगों में और शैतान में कोई फ़र्क नहीं है। आप लोगों के अंदर जो है और ड्रैकुला के अंदर कोई फ़र्क नहीं है। आप लोगों के अंदर कोई फ़र्क नहीं है कि जो इंसानों को मार के, इंसानों का खून चूस के, इंसानों की जो है ना बोटियाँ करते हैं इंसानों की जो, तो वो आप उनसे भी बहुत घटिया तर दर्जे पे चले गए हो। अपने आप को सुधारना चाहते हो तो सुधारो, ताकि आपकी जो है कोई आपकी एक इखलाकी इंसान की एक हैसियत होती है। आप अपनी इखलाकी हैसियत में रहो, आप अपनी इंसानियत की हदूद में रहो। आप लोग जो है जो इतना असला आपने इंसानों को मारने के लिए जमा किया है, इसको ख़त्म करो। मेरी दुआ है अल्लाह पाक से कि अल्लाह पाक सारी दुनिया के असले को नाकारा करते हैं, ताकि ना असला होएगा, ना जंग होएगी, ना इंसानों का नुकसान होएगा। अस्सलामु अलैकुम, अल्लाह हाफिज़।